نرم لہجوں کی جیت۔ گھر کے بڑے دروازے پر دستک ہوئی تو اندر بیٹھے سب لوگ ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی عام نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا گھر تھا جہاں ہر آواز کے پیچھے کوئی نہ کوئی طنز، کوئی نہ کوئی حکم یا کوئی نہ کوئی شکایت چھپی ہوتی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے نئی نویلی دلہن مہرین کھڑی تھی، ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ، آنکھوں میں نئے خواب، گھر کے اور دل میں ڈر لے کر ساتھ کھڑی تھی۔ ساتھ ہی اس کا شوہر زریعار بھی تھا، جو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے اندر لے آیا۔ اندر صوفے پر بیٹھی ساس بیگم نصرت نے ایک سرسری سی نظر مہرین پر ڈالی اور ہونٹوں کو سختی سے بینچ لیا۔ نصرت نے بغیر مسکرائے کہا، تو یہ ہے تمہاری پسند؟ زریعان نے ہلکے سے کہا، جی امی، یہ مہرین ہے۔ مہرین نے آہستہ سے سلام کیا، السلام علیکم، مگر جواب میں خاموشی ملی۔ وہ خاموشی جو کسی نئے رشتے کا استقبال نہیں، بلکہ ایک امتحان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی رات مہرین کو گھر کے اصول سمجھائے گئے، کب اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے بولنا ہے اور کس وقت خاموش رہنا ہے۔ ساس نصرت ہر بات میں ایک نیا حکم شامل کر دیتی۔ یہ گھر کوئی ہوٹل نہیں، وہ بار بار دہراتی۔ مہرین سر جھکا کر سب سنتی رہی۔ زریعان چاہتا تھا کہ کچھ بولے، مگر ماں کے سامنے ہمیشہ خاموش رہتا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر وہ پہلی چھوٹی سی غلطی ہوئی۔ مہرین نے پراٹھے تھوڑے موٹے بنا دیے۔ نصرت نے پلیٹ زور سے میز پر رکھی اور بولی، یہ کیا ہے؟ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ مہرین نے گھبرا کر کہا، میں دوبارہ بنا دیتی ہوں، مگر نصرت نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں ہاں، پورا دن یہی کرتی رہو گی تو گھر کیسے چلے گا؟ زریعان نے آہستہ سے کہا، امی، نیا گھر ہے، سیکھ جائے گی۔ مگر نصرت نے ایک نظر اس سے خاموش کروا دیا۔ دن گزرتے گئے۔ مہرین ہر کام میں خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی، مگر ہر کوشش کے بعد ایک نئی تنقید اس کا انتظار کرتی۔ کبھی برتن صاف نہیں ہوتے، کبھی کپڑے ٹھیک نہیں دھلے، کبھی بولنے کا انداز غلط ہے۔ گھر میں سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ ایک دن مہرین کچن میں اکیلی رو رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، یہ آنسو ڈرامہ ہے، یہ حقیقت۔ مہرین نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ پیچھے مڑی تو نصرت کھڑی تھی۔ مہرین نے کانپتی آواز میں کہا، میں کوشش کر رہی ہوں اماں۔ نصرت نے سخت لہجے میں کہا، کوشش نہیں، نتیجہ دیکھا جاتا ہے۔ میرے گھر میں کمزور لڑکیوں کی جگہ نہیں۔ یہ سن کر مہرین کے دل کو بہت چوٹ لگی، مگر وہ خاموش رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زریعان اور مہرین کے درمیان دوریاں بڑھنے لگی، کیونکہ زریعان ہر بار ماں کی طرف جھک جاتا۔ ایک رات مہرین نے ہمت کر کے کہا، زریعان، میں اس گھر میں سانس نہیں لے رہی، ہر وقت لگتا ہے میں غلط ہوں۔ زریعان نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، مہرین، امی کا دل نرم ہے، تم وقت دو۔ مہرین نے روتے ہوئے کہا، وقت؟ میں نے اپنا ہر دن دے دیا ہے، مگر مجھے یہاں قبول ہی نہیں کیا جا رہا۔ زریعان نے جواب دیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، تم خود ایڈجسٹ کرو۔ یہ الفاظ مہرین کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھے۔ ایک دن گھر میں رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ نصرت نے سب کے سامنے مہرین کو حکم دیا کہ خاص کھانا بنائے۔ مہرین نے پوری کوشش کی، مگر سالن میں نمک ذرا تیز ہو گیا۔ دسترخوان پر جیسے ہی کسی نے پہلا لقمہ لیا، فوراً چہرے بدل گئے۔ نصرت نے غصے سے کہا، یہ ہماری بے عزتی کروانے کا ارادہ ہے کیا؟ سب کے سامنے مہرین شرمندہ کھڑی تھی۔ ایک خاتون رشتہ دار نے آہستہ سے کہا، بیٹی ابھی نہیں ہے، سیکھ جائے گی۔ مگر نصرت نے سختی سے کہا، میرے گھر میں بہانے نہیں چلتے۔ رات کو مہرین نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس گھر میں صرف برداشت نہیں کرے گی۔ اگلے دن وہ زریعان کے پاس گئی اور کہا، یا تو تم میری عزت کے لیے کھڑے ہو یا پھر میں یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ زریعان چونک گئی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مہرین نے مضبوط آواز میں کہا، میں انسان ہوں، کوئی نوکر نہیں۔ اگر تم نے آج اپنی اماں سے سامنے میری بات نہیں سنی تو میں چلی جاؤں گی۔ زریعان پہلی بار خاموش ہوا۔ اسی شام زریعان نے اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی، امی، مہرین کو تھوڑا وقت دے، وہ کوشش کر رہی ہے۔ نصرت نے غصے سے کہا، تو اب تم بھی بیوی کے ہاتھوں میں چلے گئے ہو؟ زریعان نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، نہیں امی، میں بس چاہتا ہوں کہ گھر میں سکون ہو۔ نصرت نے تلخ لہجے میں کہا، سکون تب ہوگا جب یہ لڑکی ٹھیک ہوگی۔ بات بڑھ گئی۔ مہرین اندر کھڑی سب سن رہی تھی۔
وہ آگے بڑھی اور بولی، امی جی اگر میں اس گھر کے قابل نہیں تو مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی زندگی الگ کر لوں۔ پورا گھر جیسے سخت ساکت ہو گیا۔ نصرت نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ شاید پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ یہ لڑکی ضدی نہیں بلکہ ٹوٹی ہوئی ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر نصرت نے کہا، میں نے آج تک اس گھر کو سنبھالا ہے۔ آسان نہیں تھا، مہرین نے نرمی سے کہا، میں بھی صرف عزت اور محبت چاہتی ہوں۔ زریان نے کہا، ہمیں لڑائی نہیں چاہیے۔ اس رات ماحول مختلف تھا۔ پہلی بار آوازیں اونچی نہیں ہوئی۔ کچھ دن آہستہ آہستہ گزرے۔ نصرت اب بھی سخت تھی مگر لہجے میں کمی آنے لگی تھی۔ وہ مہرین کے کام دیکھتی مگر اب فوراً تنقید نہیں کرتی تھی۔ ایک دن نصرت کی طبیعت کی خرابی ہوئی۔ مہرین نے بغیر کچھ کہے سارا دن ان کی دیکھ بھال کی، پانی، دوا، کھانا سب وقت پر دیا۔ نصرت خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ رات کو انہوں نے پہلی بار نرم آواز میں کہا، تم تھک گئی ہو۔ مہرین نے مسکرا کر کہا، ماں کی خدمت میں تھکن نہیں ہوتی۔ یہ لفظ ماں نصرت کے دل پہ اتر گیا۔ اگلے دن نصرت نے خود ناشتہ بنایا اور مہرین کو کہا، آج آرام کرو۔ یہ پہلا چھوٹا سا قدم تھا بدلاؤ کا۔ زریان نے محسوس کیا کہ گھر کا ماحول بدل رہا ہے۔ وہ مہرین کے پاس آیا اور کہا، تم نے امی کو بدل دیا۔ مہرین نے مسکرا کر کہا، میں نے نہیں، وقت اور صبر نے سب بدل دیا۔ نصرت نے یہ بات سن لی تھی۔ وہ آہستہ سے کمرے میں آئی اور پہلی بار نرم لہجے میں کہا، اگر میں سخت تھی تو شاید تمہیں مضبوط بنانے کے لیے تھی، مگر میں نے حد پار کر دی۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ خوشی کے تھے۔ اس نے پہلی بار ساس کے ہاتھ کو تھاما۔ گھر میں پہلی بار سچ میں سکون آیا۔ وہ سکون جو لڑائی سے نہیں بلکہ سمجھ سے پیدا ہوتا ہے۔ مہرین نے جب پہلی بار نصرت بیگم کا ہاتھ تھاما تو اس لمحے میں صرف ایک رشتہ نہیں بدلا تھا بلکہ پورے گھر کی فضا بدلنے لگی تھی۔ وہ گھر جہاں ہر بات حکم سے شروع ہوا اور طنز پر ختم ہوتا، اب وہاں خاموشی بھی نرم لگنے لگی تھی۔ مگر تبدیلی ہمیشہ مکمل نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ آتی ہے اور اپنے ساتھ پرانے زخموں کے نشان بھی چھوڑ جاتی ہے۔ نصرت بیگم اگرچہ نرم پڑ گئی تھی مگر ان کے دل میں پرانی عادتیں ابھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی۔ اگلے ہی دن صبح ناشتہ دسترخوان پر سب بیٹھے تھے۔ زریان اخبار دیکھ رہا تھا اور مہرین چائے ڈال رہی تھی۔ نصرت بیگم نے اچانک کہا، چائے تھوڑی پھیکی ہے۔ الفاظ نرم تھے مگر لہجہ وہی پرانا تھا۔ مہرین ایک لمحے کو رک گئی مگر پھر مسکرا کر بولی، میں تھوڑی چینی اور ڈال دیتی ہوں۔ زریان نے ماں کی طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر خاموش رہا۔ نصرت بیگم نے اپنی نظریں نیچے کر لی۔ شاید وہ خود بھی جانتی تھی کہ ان کا انداز ابھی مکمل نہیں بدلا۔ دوپہر تک گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا مگر یہ سکون عادت نہیں بنا تھا، صرف ایک وقفہ تھا پرانی لڑائیوں کے درمیان۔ اسی دن زریان کے کزن عامر آئے۔ وہ ہمیشہ سے تیز طنزیہ مزاج کے تھے۔ آتے ہی بولے، ارے واہ، گھر میں تو بڑا امن لگ رہا ہے، لگتا ہے کسی نے جادو کروایا ہے۔ نصرت بیگم ہلکا سا مسکرائی مگر کچھ نہ بولی۔ مہرین نے سر جھکا لیا۔ عامر کی نظریں بار بار مہرین پر رک رہی تھی جیسے وہ کسی کمزوری کو تلاش کر رہے ہوں۔ پھر اچانک بولے، ویسے بہو صاحبہ نے جادو نہیں کیا تو اور کیا کیا ہے جو امی اتنی بدل گئی ہیں؟ یہ بات سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زریان نے اخبار بند کیا اور سخت لہجے میں کہا، عامر بات کرنے کا طریقہ سیکھو۔ مگر عامر ہنس پڑے، ارے بھائی میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ مگر اس مذاق میں زہر تھا۔ مہرین نے پہلی بار خود بولنے کی ہمت کی، میں نے کچھ نہیں کیا، بس اپنا فرض نبھانے کی کوشش کی ہے۔ عامر نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، فرض یا سیاست؟ آج کل کے رشتے بھی عجیب ہیں۔ نصرت بیگم نے اس بار سخت آواز میں کہا، بس کرو عامر، میرے گھر میں کوئی بات کرے گا تو سوچ سمجھ کر کرے گا۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ نصرت بیگم نے مہرین کے حق میں بات کی تھی۔
عامر خاموش ہو گئے مگر جاتے جاتے ایک بات کہہ گئے، دیکھتے ہیں یہ سکون کب تک رہتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں پھر خاموشی آ گئی۔ زریان رات کو کمرے میں بیٹھا پریشان تھا۔ مہرین نے پوچھا کیا ہوا؟ زریان نے کہا مجھے لگتا ہے لوگ ہمیں آرام سے جینے نہیں دیں گے۔ مہرین نے آہستہ سے کہا لوگ ہمیشہ بولتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا سنتے ہیں۔ زریان نے اس کی طرف دیکھا تو تم بدل گئی ہو۔ مہرین نے آہستہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا نہیں، میں صرف مضبوط ہو گئی ہوں۔ یہ بات زریان کو سوچ میں ڈال گئی۔ ادھر نصرت بیگم اپنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بار بار مہرین کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انہیں یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ خود بھی ایک وقت میں اسی طرح کسی کی بہو بنی تھی، اور کیسے وہ ہر طرف سے تنقید نے انہیں سخت بنا دیا تھا۔ شاید وہی سختی اب ان کی پہچان بن گئی تھی۔ اگلے چند دنوں میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جس نے پھر گھر کا توازن ہلا دیا۔ نصرت بیگم کی پرانی سہیلی فاطمہ بیگم آئی ہوئی تھی۔ وہ کافی عرصے بعد آئی تھی اور آتے ہی نصرت کو ساتھ بیٹھ کر پرانی باتیں شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے مہرین کو دیکھا اور آہستہ سے نصرت سے کہا بہو اچھی ہے یا ابھی بھی وقت لگے گا؟ نصرت بیگم ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر بولی محنتی ہے۔ یہ لفظ بہت چھوٹا تھا مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدلاؤ چھپا ہوا تھا۔ فاطمہ بیگم نے حیرت سے نصرت بیگم کو دیکھا، کیونکہ نصرت کبھی کسی کی تعریف آسانی سے نہیں کرتی تھی۔ مگر مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسی رات گھر میں بجلی کا مسئلہ ہو گیا۔ پورے علاقے میں لوڈ شیڈنگ تھی۔ اندھیرے میں کچن میں مہرین موم بتی جلا کر کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ جل گیا۔ وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ زریان فوراً بھاگ کر آیا۔ کیا ہوا؟ مہرین نے ہاتھ چھپانے کی کوشش کی مگر درد بڑھ رہا تھا۔ نصرت بیگم بھی کچن میں آ گئی۔ انہوں نے پہلی بار بغیر غصے کے کہا دیکھا نہیں جا رہا تھا تو مجھے بلا لیتی۔ مہرین نے دھیرے سے کہا میں ٹھیک ہوں، مگر نصرت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ٹھنڈے پانی کے نیچے رکھا۔ اس لمحے میں نہ تو کوئی حکم تھا نہ کوئی طنز، صرف فکر تھی۔ زریان نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل تبدیلی شور سے نہیں بلکہ خاموش احساس سے آتی ہے۔ اگلے دن نصرت بیگم خود بازار گئی اور مہرین کے لیے خاص مرہم لے کر آئی۔ دیتے ہوئے انہوں نے بس اتنا کہا احتیاط کیا کرو۔ یہ جملہ عام تھا مگر لہجہ غیر معمولی تھا۔ مگر کہانی ابھی مکمل سکون میں نہیں آئی تھی۔ ایک شام زریان کے دفتر سے فون آیا کہ اس کے جاب میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، شاید ٹرانسفر یا تنخواہ میں کٹوتی۔ یہ خبر گھر میں پریشانی لے آئی۔ زریان خاموش ہو گیا۔ مہرین فکر مند ہو گئی اور نصرت بیگم پھر سے پرانی سختی کی طرف لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا میں پہلے ہی کہتی تھی کہ آج کل کی نوکری قابل بھروسہ نہیں ہے۔ مہرین نے پہلی بار نرمی سے مگر مضبوط جواب دیا امی ابھی فیصلہ مکمل نہیں ہوا، ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے۔ نصرت بیگم خاموش ہو گئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں پرانا اور نیا انداز ایک بار پھر ٹکرا رہے تھے۔ رات کو زریان نے مہرین سے کہا اگر حالات خراب ہو گئے تو؟ مہرین نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ہم دونوں مل کر دوبارہ شروع کریں گے۔ یہ سن کر زریان کی آنکھوں میں پہلی بار سکون آیا۔ باہر حالات چاہے جیسے بھی تھے مگر گھر کے اندر اب ایک دوسرے کو تھامنے کا حوصلہ آ چکا تھا، اور یہی اس کہانی کا اصل آغاز تھا، جہاں رشتے ٹوٹتے نہیں بلکہ سمجھنے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ کہانی آج کل کے موجودہ دور کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ یہ سٹوری ہر گھر کی ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے انداز، اپنے رویے اور اپنے اخلاق سے ان رشتوں کو جوڑے بھی رکھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا بھی۔